أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا صدق اللہ العظیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم الخیر۔ میرے عزیز ساتھیوں، سورۃ الاحزاب کی 40ویں آیت کا نمبر بھی اللہ تعالیٰ نے خصوصی 40 ہی رکھا ہے، اور یہ آیت اپنے اندر ایک بہت ہی گہرا مفہوم رکھتی ہے۔ اس پہ انشاءاللہ ہم اگلے بھی درسوں میں بات کر لیں گے۔ اس آیت کے اندر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا نام بھی لیا گیا ہے، اور کئی حقیقتیں، کئی اہم حقیقتیں اس میں رکھی گئی ہیں۔ تو ترجمہ سنیں اور اس میں دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، اور پھر کس موقع پہ اور کس شخص کا یہاں پہ بھی ذکر ہے، اور وہ کتنی اہم شخصیت ہے، ان کے بات ہوگی آج۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہم مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی بات جاری رکھیں گے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھیوں کو خطاب کر رہے ہیں۔ ذرا توجہ سے آج کی بات بھی، ہر بات ہی اہم ہوتی ہے، آج بھی بڑی اہم چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم تمہارے کسی جوانوں کے، رجال کا لفظ آیا یہاں، کہ تمہارے رجالوں میں سے، یعنی تمہارے بالغ اور مردوں میں سے، جوان مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ رجالکم، تم میں سے مردوں کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ ہے، ہاں لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور سب سے بڑی جو ان کو سعادت ملی ہے وہ خاتم النبیین ہے۔ خاتم النبیین اللہ نے بنا دی۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اور ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر چیز ہے۔ اللہ نے کیا ہونے والا ہے، کیا تک ہوگا، قیامت تک کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں۔
اور اب پھر آگے دی آیت میں یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو کثرت سے، وسبحوہ بکرۃ واسیلا، اور اس کی تسبیح صبح و شام تسبیح بیان کرو۔ میرے جی ساتھیوں، یہ آیات جو نازل ہوئی ہے یہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اوپر بھی آیات ان کے ساتھ ہیں اور آگے بھی ہیں، ان کے بارے میں یہ نازل ہوئی تھی۔ واقعہ کیا ہے یہ میں آپ کے سامنے آج رکھتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ کسی بھی جوان مرد کے باپ نہیں ہیں، تو گویا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خاص شخص کا بھی نام، شخص کا ذکر کیا ہے، اور یہ بتا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد تھی وہ بچپن ہی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے وہ بچپن ہی سے، بچپن ہی میں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، اللہ کی مشیت تھی، اللہ جانتا بہتر۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹے ہوئے تھے، یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں۔ پہلے بیٹے کا نام قاسم ہے، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کہا کرتے ہیں، ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنیت جو عربوں میں ہوتی ہے، کنیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو القاسم تھی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طاہر اور طیب 2 بچے ہوئے، وہ بھی جلدی بچپن ہی فوت ہو گئے، اور پھر ایک بیٹا دوسری حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ہوا، اس کا نام ابراہیم۔ تو اس طرح وہ بھی گود میں ہی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تو یہ 4 بیٹے تھے، بیٹیاں بھی 4 ہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2 اور بچے آئے، اور ان کے ساتھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی گہرا پیار تھا اور بڑی محبت تھی، اور ان کے دونوں کے نام میں ایک کا نام ہے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ مرو۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا غور کر کے دیکھیں، آج ہم اس پہ ذرا زیادہ توجہ دیں گے، اور آپ نے پوری دیکھنی ہے کہ کتنی کمال کی زندگی، ایسی شاندار زندگی ان کی گزری، ایسا شاندار ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برتاؤ اور محبت تھی کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صرف ایک صحابی کا نام آیا ہے، ایک صحابی کا، کوئی صحابی کا نام نہیں آیا، ایک ہی صحابی کا نام آیا، اور وہ زید رضی اللہ تعالیٰ، زید کا نام آیا ہے۔ اور یہ اس کے اندر کتنی بڑی حکمت ہے، اس کا اندازہ آپ ابھی تھوڑی سی جھلکیاں میں آپ کے سامنے رکھوں کہ کتنا کمال کے یہ اللہ کے ایسے کمال کے وفادار تھے کہ سمجھے کہ سگے بیٹوں ہی ان سے بھی زیادہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، سگے بیٹوں سے بھی زیادہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے فرد بنے۔ کیا معاملہ کیا ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی نبوت کا نہیں ہوا، تو یہ جو زید بن حارث جو تھے یہ یمن کے رہنے والے تھے، ان کا والد بھی بہت حارث بن شرجیل ان کے والد کا نام تھا، اور یہ بڑی اعلیٰ خاندان سے، شاعر بھی تھا، پڑھا لکھا، اعلیٰ خاندان سے، اور ان کی والدہ سعدی وہ بھی اچھے خاندان سے تعلق تھی۔ وہ اپنے گھر سے یمن سے نکلی، اور اس وقت بچہ 8 سال کی عمر تھی ان کی، 8 سال کی عمر کے تھے زید رضی اللہ عنہ، اور وہ نکلی گھر سے، اور خیمہ بھی اپنا ہی تھا، اپنے انہوں نے سامان بھی ساتھ لیا، اچھے خاصے امیر خاندان، اور نکلی، اور ایک جگہ پہ رات کو پڑاؤ کیا، خیمہ لگایا، اور ڈاکوؤں کا ایک گروہ آیا، اور انہوں نے سارا سامان بھی لوٹ لیا، اور حضرت زید کو بھی اٹھا کے نا تو لے گئے۔ تو یہاں سے زید رضی اللہ اٹھا کے لے گئے۔ بعد میں ماں اور باپ بہت روتے تھے، بہت یاد کرتے، ماں بھی روتی رہتی اور باپ بھی بہت یاد کرتا۔
شعر شعر ان اپنے بچے کی یاد میں شعر بھی بہت بہت شعر کہتا، جیسے دیوانہ ہی ہو گیا تو یہ کیفیت ہے. یہ بائی چانس حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ 8 سال کے بچے تو انہوں نے ڈاکوں نے کیا کیا کہ ان کو عکاظ کے ایک بازار میں، یہ مکہ مکرمہ کے باہر ایک جیسے آج کل لگتے ہیں نا امام صاحب بازار لگتا ہے اس طرح پول کے، اس طرح کے ایک ہفتے میں بازار لگتا تھا، تو وہاں آ کے نا عکاظ کے میلہ لگتا تھا ادھر میں، اس کو بیچ کے چلے گئے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی شادی نہیں ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو انہوں نے اپنا بھتیجا ایک حکیم بن حزام نام تھا ان کا بھتیجے کا رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی، حکیم بن حزام کو بھیجا کہ یہاں جا کے نا ایک عربی نسل کا اچھا خاندانی کوئی غلام جو ہے خرید کے لے کے آ. تو یہ قدرت کا نظام تھا، اللہ نے کوئی ایسے نظام بنانا ہوتا ہے. اور وہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ ان کی نظر پڑی زید پہ، اور دیکھا چہرہ بھی بڑا کھل کھلا رہا تھا، چمک تھی اور دنائی بھی نظر آ رہی تھی، تو انہوں نے پسند کیا اور 400 دینار میں وہ خرید کے نا تاکہ اپنی پھپھو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی پھپھو تھی، ان کو پھپھو کو کہا پھپھو جی یہ میں بچہ لے کے آیا ہوں 8 سال. انہوں نے کہا بہت اچھا، بڑی ہوئی بہت اچھا بچہ. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو گئی، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی ہو، تو دیکھا کہ زید جو ہے یہ بڑا اچھا لگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بھی بڑی گہری نظر ہے کہ پہچانتی ہے کہ کون. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر تو اتنی گہری ہے کہ فوراً پتہ چل جاتا کہ یہ کس قسم، نام سے بھی پتہ لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے دیکھا کیا لگا خدیجہ یہ بہت اچھا کہ خاندانی بچہ ہے، بڑا تعریف کرتے نا تو ان کو پتہ لگ گیا، سمجھ آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند کرتا ہے. پھر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو میں خبا کرتی ہوں، آپ کو دے دیتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے لگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت بڑی چاہت. اب جو واقعہ جو آپ کا دل بھی کانپ اٹھے گا، کیا وہ کسی نے کوئی حج کرنے کے لیے یمن سے لوگ آتے رہتے تھے، وہ ابراہیمی دین پہ کافی قائم تھے، تو حج کے سیزن آئے تو دیکھا کہ بچہ ہے، تو ان کی شکل ان کو اندازہ ہو گیا. انہوں نے کہا یہ وہ پوچھا اس کو تمہارا نام کیا ہے؟ زید. انہوں نے کہا جی تمہیں تمہارے والد کا نام. انہوں نے کہا اور تیرا ابا جی بڑا تجھے یاد کر روتے ہیں، تیرے ابا جی بڑے. ان کو جا کے بتا دیا. وہ اسی وقت جو ہے وہ اپنے بھائی کعب بن شجیل اپنے بھائی کو، ان کا بھائی تھا کعب، یہ حارث جو تھے یہ بھی دونوں بھائی آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے اور بڑی پہلے کہنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بڑی تعریف سنی ہے، آپ ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتے. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت نہیں آئی، تو کہنے لگے کہ بڑی رکھتے ہیں، تو یہ ہمارا بچہ ہے، یہ بچپن میں کافی دیر ہو گئی ہے، اسی ماں ابھی تک روتی ہے، ہم ابھی تک پریشان ہیں، اگر آپ دے دیں ہمیں دے دیں تو جتنا مرضی اس کو پیسہ جو ہے آپ لے دیں، ہم آپ کو دینے کے لیے تیار جتنا مرضی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ کسی اگر غلام خریدا بھی ہے تو اس کو بیچنا، تو آج تک نہیں ایسا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھنا یہ بھی کہ خریدے ہیں، غلام خرید کر آزاد کیے ہیں، لیکن کوئی بیچا نہیں ہے کہ یہ غلام بتا یہ کسی کو بیچا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور یہ ہے بھی جناب، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کوئی بات نہیں، آپ آئے ہیں میں آپ کی قدر کرتا ہوں، پیسہ میں نہیں لیتا، آپ پیسہ نہیں لیتا. ہاں ایک شرط ہے کہ اگر یہ تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائے تو تم لے جاتے، اگر تیار نہ ہو تو پھر نہیں، زبردستی نہیں کرنی. زید بن حارث رضی اللہ عنہ زبردست. اور کیا چھٹ انہوں نے کہا کیسا ہو سکتا ہے، وہ بچہ میں ملا ہے ابھی، بچہ ہے ہمارا بیٹا، وہ تو خوشی سے تمہارے ساتھ جائے گا. آ کے بلایا، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا یہ کون ہے؟ کہ ابا جی میرے ابو جی ہیں حارث. ان کے یہ کون ہے؟ میرا چاچا جی ہے کعب چاچا. کہنے لگا اچھا یہ بیٹا پتہ ہے کہ کس لیے آئے ہیں؟ کہنے لگے کہ کس کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم یہ لینے آئے ہیں، تم لینے آئے ہیں.
دیکھ بات سنے ذرا کس اقبال کی. کہنے لگے مجھے لینے آئے ہیں. کہنے لگے چل بیٹا چلو تیار ہو جاؤ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی ہے. کہنے لگے ابا جی آپ میرے باپ ہیں, یہ چچا ہیں, لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا. کیسا کر میں یہ میرے اچھا لفظ دیکھے, یہ اللہ کے بندہ کہہ سکتا تھا نا یہ میرے والد ہیں اور ختیجہ میری ماں ہے نا, یہ کہہ سکتا تھا نا. اس نے لفظ دیکھے کیا کیسا کمال کا کیا لگے یار کہ ابا جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے والد بھی ہیں اور والدہ بھی ہیں. کمال تک کا لفظ دیکھے, غور کرے ذرا. یہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ جو لوگوں کے ساتھ کتنا کمال کا ہوگا, یہ تصور کرے. اور میں تو ایسا محسوس کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے محبت کے سمندر ہی ہیں, محبت ہی بھری ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا نا, کبھی کسی کو جھڑکا ہی نہیں, کبھی کسی کو ناراض ہی نہیں ہوئے, پیار ہی پیار بانٹتے ہیں. یہاں تک کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی پیار ہی بانٹتے ہیں. ان سے قطع نہیں یہ ہوا کبھی نظر آیا کہ غیر مسلم ہے ان سے تعلق کاٹا ہو. میں نے پیچھے بتایا تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ بھی, حالانکہ اتنے دشمن تھے, ان کے ساتھ بھی تعلق رکھا. اور آخری دنیا سے جب گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ جو تھی وہ یہودی کے کہاں رہن تھی, یعنی ان کو رہن پہ رکھی ہوئی تھی. 45 کے یا 75 کے جی جو تھے نا وہ اس پہ رہ رکھی تھی. تو اس کا مطلب ایسا لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا گہرا برتاؤ غیر مسلم کے ساتھ ہوگا. ہم تو بہت ظالم لوگ ہیں, ہم یہاں آج بھی دیکھیں نا اس بندے کو, سری لنکا کے بندے کو کیسا ظلم ہے, کیسے چیختا ہے دل کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں تو کیا اس کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ, تو محبت کرنے والے. اچھا کیا لگے یار انہیں کیا ہوئے زید وہ یار غلامی آزادی مل رہی ہے تمہیں, آزادی کی بجائے تم غلامی کو ترجیح دیتے ہو. دیکھو کیسے کہ تم آزاد ہو, اپنے گھر جانا ہے. کہنے لگا کہ مجھے دنیا کائنات کی ہر چیز بھی مل جائے نا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑوں گا. کیسی کمال کی بات, کیسا دیکھے ذرا کہ مجھے کائنات, لفظ استعمال ہے لفظ تاریخ کے اندر, مجھے کائنات کی ہر چیز مل جائے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتا. لوگ حیران ہو گئے کہ بابا اور چچا اور حضور اختصر اتنے خوش ہوئے, اتنے کہتے ہیں کہ کتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور اس کو سینے سے لگا لیا, سینے سے لگایا. کتنی محبت, کتنی چاہت ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کتنا جذبہ ہوگا. اور پھر اس جذبے سے نا صرف وہی نہیں ٹھہرے, وہ ابھی وہ سامنے ہی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کا بھی آگے اعلان کیا, لوگوں سب اکٹھا کر کے اعلان کیا کہ لوگوں آج کے بعد سن لو کہ یہ زید آج کے بعد میرا بیٹا ہے, آج کے بعد یہ میرا بیٹا ہے اور یہ میرا وارث ہے اور میں اس کا وارث ہوں. یہ اعلان کیا وہاں پہ کرو گے. اور اس کے اسی وقت لوگ زید بن محمد کہنے لگے, زید کو زید بن محمد کے نام سے. اور وہ پھر ان کے والد اور چچا کے سامنے جب بات کی وہ بھی بڑے خوش ہو گئے. کہنے لگے خاندانی اتنا نکاح ہے اور ان کا بیٹا بن گیا. وہ خوشی دیکھ نا, یہ بھی تکلیف تھی نا. اور وہ چلے جاتے پریشان ہو کے کہ ہمارا بیٹا ہمارے ساتھ نہیں آیا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی نہیں ان کے لکھا گیا کہ کوئی ان سے پریشان ہو. وہ بھی بڑے بڑے خوشی گئے اور انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ہمارے بیٹے کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا. پھر یہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال کی زندگی, کمال کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی. ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا کردار بڑا شاندار, جس کی تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو. پھر اللہ کے پھر جب مسلمان ہوئے تو سب سے پہلے انہوں نے الختیہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے پہلے جو اسلام کا شرف حاصل ہوا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زید کو یہ مسلمان ہو گئے. حضور اختصر کے ساتھ پہلی نمازیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی تو انہوں نے بھی وضو سیکھا, انہوں نے بھی نمازیں پڑھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
گھرانے ان کا کیسا تعلق، اتنے زیادہ متقی تھے، اتنے انٹیلیجنٹ تھے، اتنے زیادہ. پھر ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ عمر بھی بڑھتی گئی. پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا، لوگ مخالف ہوئے، تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ساتھ دیا. اب یہ بڑھتے جا رہے ہیں، یہ آگے دن گزرتے جا رہے ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر پہ نکلتے ہیں. طائف کا آپ کو پتہ نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مایوس ہو گئے کہ وہ ایمان نہیں لا رہے، تو طائف کی طرف نکلے، اور سب سے ان کو ساتھ لیا تھا، حضرت زید بن حارثہ کو اپنے ساتھ لیا. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف گئے، اور وہاں کے جو بنڈوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ برتاؤ کیا، اور تاریخ گواہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے، اور یہ زید جو تھے وہ آگے کھڑے ہو جاتے، اپنے آپ پہ پتھر کھاتے. بڑی کمال کی چیز ہے، کمال. آپ دیکھیں یہ وہ پتھر آتا تو آگے کھڑے ہو جاتے، اور زخم بھی سر پہ ہوا ہے ان کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. اور وہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کے وہاں سے جب اس وقت آپ کو پتہ ہے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ان لوگوں نے آپ کو بڑا تکلیف پہنچائی ہے، اجازت دیں تو ہم. اللہ کہتا ہے کہ پہاڑوں کا فرشتہ بھیجتا ہوں، اور ان کو ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ہی تباہ کر دیتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہوں، میں زحمت نہیں بنا کے بھیجا. آج انہوں نے نہیں سمجھا، اور پتہ نہیں کل انہی میں سے کتنے مان لینے والے ہوں گے. اور وقت نے پھر ثابت کیا کہ محمد بن قاسم جو آئے تھے، جنہوں نے ہندوستان کو فتح کیا، وہ بھی طائف کے اسی علاقے سے تعلق رکھتے تھے. تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی کمال کی زندگی گزاری. آگے پھر جب ہجرت کی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی بعض فیملی کو لے کے مدینہ منورہ پہنچ کے، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ایک تھوڑے جوان ہو گئے تھے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی ایک کنیز تھی، ام ایمن نام تھا ان کا، ام ایمن. تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو امی امی کہتے تھے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا. جب حضرت آمنہ آپ کی والدہ فوت ہوئی، تو پھر یہی لے کے واپس آئی. انہوں نے بھی حضرت ام ایمن نے پالا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیار کرتے تھے، امی امی کہتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ یہ ایک دفعہ اعلان کیا کہ یہ جنتی عورت ہے، کون ہے جو اس جنتی عورت کے ساتھ شادی کرے گا. تو حالانکہ عمر ام ایمن کی بھی عمر بھی کافی تھی، لیکن حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ ایک دم کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم میں اس سے شادی کروں گا. پھر یہ ام ایمن سے شادی کر دی، اور ان سے جو اسامہ بن زید جن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی محبت تھی، ان سے بھی محبت تھی. وہ جیسے پوتا ہوتا ہے، وہ ان کی بھی تھوڑی سی میں بات آپ کے رکھوں گا اس میں. تو وہ ان سے حضرت اسامہ بن زید جو تھے، یہ حضرت ام ایمن سے پیدا ہوئے. پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا سمجھتے تھے، بیٹا ہی ہے نا، بیٹا ہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑی. اور تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھپھو کو پیغام بھیجا کہ وہ اپنی بیٹی جو ہے زینب بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی نیک عورت تھی، ابھی بچی عورت، تو ان کے لیے رشتہ مانگا. اور انہوں نے کہا کہ یہ رشتہ جو ہے محمد یہ زید کے لیے دیا جائے. تو وہ تیار تو ہو گئیں، لیکن دل میں وہ نہیں تھی ان کی. تو شادی ہو گئی. اس کے لیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مکان بنایا، لیکن ان کا نباہ نہیں ہو سکا. پھر وہ بعد میں طلاق کی نوبت آ گئی. تو اس طرح اب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بہادر انسان تھے. اب آگے ان کی زندگی جیسے گزرتی، بہترین تیر انداز تھے، بہترین شاہ سوار تھے، بہترین جنگجو تھے، بہترین. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ گئے تو ان کو مختلف جگہوں پہ ان کو سپہ سالار بنا کے بھیجا. اور روایات میں آتا ہے کہ تقریباً 8 یا 9 دفعہ ان کو مختلف سریہ، اس کو کیا سریہ فوج دے کے بھیجا مختلف مقامات پہ. اور
ان کو جس بھی سریا جس بھی وفد کے فوجی وفد کے لیے ساتھ بھیجا، ان کو سربراہ بنایا، انہی کو سربراہ بنایا، انہی کو جھنڈا دیا. تو 9 مختلف جگہوں پہ یہ سپہ سالار ہی گئے. اور ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی مستلق غزوہ بنی مستلق کے لیے گئے تو ان کو اپنی جگہ پہ مدینہ منورہ میں ان کو اپنی جگہ پہ امام مقرر کر کے گئے، اپنی جگہ پہ حکمران، ایکٹنگ پریزیڈنٹ کہہ لیں، ایکٹنگ پرائم منسٹر، ان کو بنا کے گئے. تو یہ ان کا اتنا مقام تھا، اتنا شاندار. اور جہاں بھی جاتے بہترین فتوحات حاصل کر، بہترین جوان مرضی کے شوز کا. اب جو آخری جو واقعہ پیش آیا وہ یہ تھا کہ 5 یہ واقعہ جو ہے بڑی مشترکہ 5 ہجری کو پیش آیا تھا. اور 8 ہجری کو فتح مکہ سے کچھ پہلے شام کی طرف سے یہ ایسا خبریں آئی کہ وہ لشکر اکٹھا کر رہا ہے. رومن امپائر کا ہرکل رومن، آپ کو پتہ ہے نا کہ اسلام سے پہلے 2 سپر طاقتیں تھیں، 2 دنیا کی سب سے بڑی قوتیں تھیں. کون تھی؟ ایک ایران تھی اور ایک رومی طاقت. تو اس نے پورے علاقے پہ، ارد گرد کے سارے علاقوں پہ قبضہ کیا تھا. کچھ علاقوں پہ ایران نے قبضہ کیا تھا جیسے یمن ہے، اور اس علاقوں پہ، اور اس دوسری سائڈ پہ شام، مصر، سوڈان، تیونس، ان سب علاقوں پہ رومن امپائر کا قبضہ. تو اس نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنا وفد بھیجا، خط لے کے نا، اپنا ایک نمائندہ بھیجا، اس کا نام حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے. ان کو بھیجا اور کہ تم جا کے ہرکل کو خط پہنچا کے آؤ. جب ہرکل کو خط پہنچایا تو راستے میں اس کا ایک گورنر شجیل بن عمر غسانی، اس کا نام ہے شجیل بن عمر غسانی، وہ راستے کا گورنر تھا شام کے علاقے کا. اور اس نے حضرت حارث جب گئے ان کو شہید کر دیا. اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، کسی کا نمائندہ جائے اور کوئی قتل کر دیا جائے. اس کے لیے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوج تیار کی، اور 3000 صحابہ کرام، بڑے اس میں جلیل القدر صحابی بھی تھے، 3000 کے قریب لوگ تھے. ان کو بھیجا. ان کا سربراہ جو ہے وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کو ان کا سربراہ بنا دیا، سپہ سالار بنا دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمیوں نامینیٹ کیے، فرمایا اگر زید تم جنگ کے دوران شہید ہو جاؤ تو تمہارے پاس حضرت جعفر طیار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، جعفر طیار یاد رکھو بیٹا، ایک حضرت زید جو تھے وہ سپہ سالار تھے. 7 نمبر 2 پہ کہا کہ اگر یہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن طیار جو چچا تھے، وہ جعفر یہی ہیں جنہوں نے حبشہ میں نجاشی کے سامنے اسلام کو پیش کیا تھا. یہ جعفر چچا یہ آ جائے، اگر یہ شہید ہو جائیں. پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ یہ 3 نمبر پہ یہ آ جائیں، اور اگر یہ بھی شہید ہو جائے پھر جو بھی آپ مناسب سمجھے کریں. اور یہ واقعہ 8 ہجری کو پیش آیا تھا، اور آج جمادی الاول ہے، یہ جمادی الثانی اگلے مہینے، یعنی تقریباً انہی دنوں میں یہ غزوہ موتا جو ہے یہ پیش آئی. بڑی اہم یہ غزوہ موتا جو ہے یہ بڑی اہم جنگ تھی، جن نے اسلام کے اندر بہترین شان نقوش چھوڑے ہیں، بہترین. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں آئے. یہ 8 ہجری کا یہ ذہن میں رکھنا ہے، فتح مکہ سے کچھ پہلے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار مقرر کیا تو حضرت جعفر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے کھڑے ہو کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے زید کے
آپ ساتھ کر رہے ہیں کہ میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو بہتر ہوتا ہے نا وہی ہوتا ہے، تو آپ یہی انشاءاللہ بہتر ہوگا. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور بیٹھ کے، اور یہ لشکر نکلا. جب یہ لشکر آگے پہنچا، یہ جو موتا کا مقام ہے یہ اردن کے علاقے میں، اردن یہ پہلے شام کا علاقہ، اردن بھی شامی کا علاقہ تھا سارا، اور شام ان کے انڈر تھا، رومن امپائر کے انڈر تھا. جب یہ پہنچے، دیکھے ذرا 3,000 کا لشکر ہے، اور جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ 1,00,000 کا لشکر. وہ شجیل عمر کچھ نے کہا عمر، شجیل بن عمر رسانی جو تھا، اس نے ایک دم پتہ چل گیا اس کو، اور اس نے اپنے کیسر کو، اور ہرکل جو تھا اس کو، رومن کا جو بادشاہ تھا اس کو پیغام بھیجا کہ فوج آ رہی ہے. اس نے 1,00,000 کا لشکر بنا کے بڑا فل تیار 1,00,000 کا لشکر بھیجا. اور اس نے اپنے علاقے سے بھی بندے لیے. تاریخ میں بتاتے ہیں لوگ کہ 2,00,000 کے قریب بندے اکٹھے ہو گئے. 2,00,000، کچھ میں آتا ہے 1,50,000، کچھ میں 2 کے قریب. اب ادھر 2,00,000 کا لشکر ہے، اور ادھر 3,000، صرف 3,000. وہاں پہنچے، جب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ہم تو 3,000 ہیں صرف، اور یہ لشکر جو ہے وہ 2,00,000 کا لشکر، اتنا بڑا، اتنا فرق ہے. تو بجائے کہ یہ کہ سوچ کے واپس جاتے، اس وقت تو ٹیلی فون نہیں ہوتے تھے، موبائل تو نہیں ہوتے تھے، ٹیلی فون، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے پوچھتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں بھیجا ہے، لیکن یہاں تو بہت لوگ ہیں، کیا کریں، یا واپس چلے جاتے. ایسا نہیں کیا انہوں نے. ان کی جوان مرضی دیکھے، حضرت زید کی اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کی. انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم اب واپس نہیں جائیں گے، اب مقابلہ ہی ہوگا. اور 2,00,000 کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے 3,000 کا لشکر. اور یہ ڈٹ کے مقابلے میں ڈٹ کے آگے، اور انہوں نے تیر برسانے شروع کر دیے. اور انہوں نے محسوس کیا کہ تیر تو بہت آ رہے ہیں بچے. انہوں نے پیدل اندر گھس گئے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار لی، پیدل گھسے اندر، اور کتنے لوگوں کو مارتے مارتے آخر ان کو بھی نیزہ لگا، اور یہ شہید ہو گئے. زید شہید ہو گیا. اب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق زید یہاں پہ، ان کی عمر اس وقت 55 سال کے قریب ہے، جوان ہی تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پھر اللہ تعالیٰ دے دی. تو یہ جب ہوئے تو پھر دوسرے نمبر پہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جھنڈا پکڑا، اور وہ بھی میدان میں. اب دیکھیں 2,00,000 کے مقابلے میں وہ مارتے جا رہے ہیں. دنیا کی تاریخ ایسی مثال پیش نہیں کر سکتی کہ 3,000 کے قریب بندہ 2,00,000 کے مقابلے میں، اور میدان کے اندر پیدل، سواریاں بھی چھوڑ دی، لڑائی کر رہے ہیں. کیسا کمال کی بات ہے، کوئی تاریخ. اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ بھی لڑتے لڑتے ان کا پہلا یہ بازو کٹ گیا، پھر دوسرا بازو کٹ گیا، اور وہ بھی شہید ہو گئے. دونوں بازو کٹ گئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے خبر دی تو فرمایا جعفر کے دونوں بازو کٹ گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں. اللہ نے ان کو جنت کے 2 پر دے دیے، 2 بازو دے دیے ہیں. ان کا نام جعفر طیار کا مطلب 2 پر جو اللہ نے دیے تھے. ان کو جنت میں پھر رہے ہیں، اڑ رہے ہیں ادھر. جعفر طیار جو ہیں ان کو وہ بھی شہید ہو گئے. پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جھنڈا دیا اور لڑنے لگے. اور عبداللہ بن رواحہ بھی رضی اللہ تعالیٰ جوان مردی سے لڑتے تھے، بہت ہی جوان مرد تھے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ. اور وہ بھی لڑتے لڑتے، اتنا بڑا لشکر تھا کہ بڑا مقابلہ کرنا تھا، پیچھے نہیں ہٹے. وہ بھی لڑتے لڑتے وہ بھی شہید ہو گئے. 3 بندے ہو گئے. اب آگے کوئی بندہ نہیں. پھر صحابہ نے کہا کہ کون کرے گا آگے. کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پایا کہ آپس میں مشورہ کر کے کر لینا. پھر صحابہ کرام نے حضرت خالد بن ولید جو ساتھ تھے، اب خالد بن ولید ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ خالد بن ولید کا کہ آپ تلوار سنبھالیں. انہوں نے تلوار سنبھالی، اور خود کہتے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں میری 8 تلواریں ٹوٹ گئیں. 8 تلواریں اس جنگ میں، سوچے ذرا غور کر کے،
اور تلواریں ٹوٹ گئیں. تو کتنا زبردست مارکا کیا ہوگا اور کتنے بندے مارے ہوں گے, قتل کیا, اور تلواریں ٹوٹ گئیں. اب ادھر حضور اقدس وسلم کو اللہ نے خبر دی, دیکھا, کہنے لگے, رونے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرا زید جو ہے وہ بھی شہید ہو گیا ہے, زید شہید ہو گیا ہے, اور میرا جعفر جو چچا بھی شہید ہو گیا ہے, اللہ نے ان کو پڑھ دی ہے, اور عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گیا ہے. اب تلوار اللہ, اب جو لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ تلوار اب اللہ نے ایک خالد بن ولید کو دی ہے, اور پھر دعا کی, یا رب العالمین, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, یا رب العالمین, خالد تیری تلوار, الخالد سیف من سیوف اللہ, یا اللہ یہ خالد جو ہے یہ تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے, اس کی حفاظت کرنا, ہے نا. خالد بن ولید کہ یا اللہ, یا سیف من سیوف اللہ, یا رب العالمین واحفظ ہو, یا اللہ اس کی حفاظت کرنا. اور پھر خالد بن ولید آئے, انہوں نے وہ دنا تھے بڑا, انہوں نے صورتحال کا اندازہ کیا, اور انہوں نے سوچا کہ بہتر یہی ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کو بچا کے لے جاؤں. انہوں نے بڑے طریقے, کیونکہ اور سے ایک اور بات ہے کہ اگر ہم نے بھاگنے بھی کوشش کی نا, یہ بھی عقل مند کی بات, اگر ہم پیچھے ہٹے تو ان کا لشکر ایک دم آ کے ہمارے سارے لشکر مار دے گا. پھر بھی دیکھیں نا, اگر اونٹ ہوں گے نا پیچھے آئے گا, اتنا تو نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی راکٹ ہو گیا یا